السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 30 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک مالدار آدمی کی حکایت پیش کی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور تھا، اور نہ صرف شبابی تھا، شراب پینے والا تھا، بلکہ اپنے ساتھیوں کو شراب پلانے کے لیے گھر پر جمع کرتا تھا۔ بعد میں وہ راہ راست پر آ گیا اور اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا، جس کے راہ راست پر آنے کا سبب ان کا غلام بنا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو واسطہ بنا کر کسی کو ہدایت پر لے آتا ہے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم کسی کو ہدایت دے سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ دیا، انک لا تہدی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، بلا شبہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غلام کو واسطہ بنا کر اس کے آقا کو ہدایت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت اللہ واسعۃ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کان ہناک رجل غنی لکنہ کان بعیدا عن طاعت اللہ، ایک مالدار آدمی تھا لیکن وہ اللہ کی فرما برداری سے دور تھا۔ فقد کان یشرب الخمر، فقد کان یشرب الخمر بل ویجمع اصحابہ فی البیت علی شرب الخمر، پس تحقیق کہ وہ شراب پیتا تھا بلکہ اور وہ اپنے ساتھیوں کو گھر میں جمع کرتا تھا شراب کے پینے پر۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن جمع اصحابہ علی شرب الخمر، اس نے اپنے ساتھیوں کو شراب کے پینے پر جمع کیا۔ واراد ان یشتری لاصحابہ فاکہۃ، اور اس نے چاہا یا ارادہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے لیے میوے خریدے۔ فارسل خادمہ لیشتری فاکہۃ، پس اس نے اس کے خادم کو بھیجا تاکہ وہ میوے خریدے۔ ودفع الیہ 4 دراہم، اور اس نے ان کو 4 درہم دیے۔ درہم کی جمع ہے دراہم۔ چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے اور سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے۔ وفی اثناء سیر الخادم مر بالرجل الزاہد منصور بن عمار، اور خادم کے چلنے کے دوران میں وہ گزرا ایک زاہد آدمی کے پاس سے، منصور بن عمار۔ منصور بن عمار جو زاہد تھے ان کے پاس سے وہ گزرا۔ زاہد کا معنی جو دنیا سے بے رغبت ہو، جن کی توجہ آخرت کی طرف ہو اور جسے دنیا کی کوئی پری نہ ہو، یعنی تارک دنیا ہو، دنیا سے بے رغبت ہو۔ تارک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دنیا سے بے رغبت ہو،
دنیا سے لگاؤ اور تعلق نہ ہو۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، مَنْ يَدْفَعُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ لِفَقِيرٍ غَرِيبٍ دَعَوْتُ لَهُ أَرْبَعَ دعوات، جو شخص 4 درہم دے، دفع کا معنی یہاں پر دینا، عطا کرنا، وہ شخص جو 4 درہم دے غریب فقیر آدمی کو، تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ فَآتَاهُ الْغُلَامُ الدَّرَاهِمَ الْأَرْبَعَةَ، تو غلام نے اس کو دیے 4 درہم، تو غلام نے اس کو 4 درہم دے دیے۔ فقال له منصور بن عمار ما تريد ان ادعو لك، منصور بن عمار نے اس کو کہا، کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں، یعنی کون سی دعا کرانا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ فقال الغلام، تو غلام نے کہا، لی سید قاس اريد ان اتخلص منہ، میرا ایک سخت آقا ہے، قاسن یہ قسا یقسو، بابی نصر انصرو سے اجوفی واوی ہے، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے قاسن، قسا کا معنی سخت ہونا، اسی سے اس میں فاعل ہے قاسن یعنی سخت۔ یہ قاسن مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہے، اصل میں یہ قاسیون تھا اور تعلیل ہونے کے بعد یہ قاسن ہو گیا، اس لیے یہاں پر 2 زیر سمجھ کر ان کو مجرور مت سمجھنا، یہ حالت رفع میں ہی ہے، مرفوعی ہے۔ لی سید قاسن، میرا ایک سخت آقا ہے، اريد ان اتخلص منہ، میں اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ کہ اس سے چھٹکارا پا جاؤں۔ والثانیۃ ان یخلف اللہ علی الدراہم الاربعۃ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ مجھے 4 درہم کا بدل عطا کرے۔ اخلف یخلف اخلافا، اس کا ایک معنی تو وعدہ خلافی کرنا، جو معروف و مشہور معنی ہے وعدہ خلافی کرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے معاوضہ دینا، اخلف اعلیٰ کے صلے کے ساتھ معاوضہ دینا۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے اخلف اللہ لک، یا اس کی جگہ پر اخلف اللہ علیک، لک کی جگہ پر علیک دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اخلف اللہ علیک، خدا تمہیں ضائع شدہ چیز کا بہتر بدلہ، اخلف اللہ علیک خیرن، خدا تمہیں ضائع شدہ چیز کا بہتر بدلہ دے، یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا۔ والثانیۃ ان یخلف اللہ علی الدراہم الاربعۃ، اور دوسرا یہ کہ دوسری دعا یہ کہ اللہ مجھے 4 درہم کا بدل دے، یعنی بہتر بدلہ دے۔ والثالثۃ ان یتوب اللہ علی سیدی، اور تیسرا یہ ہے، اور تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے۔ تاب علی کے صلے کے ساتھ تاب اللہ علی عبدہ، یعنی توبہ کی توفیق دینا، تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا۔ تیسری یہ کہ اللہ توفیق دے میرے آقا کو، اور اگر الہ کا صلہ آئے تاب الہ، یعنی تاب اللہ، تاب العبد اللہ، تو بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور تاب العبد عن معصیۃ، بندے کا گناہ سے باز آ جانا۔ والرابعۃ ان یغفر اللہ لی ولسیدی ولک وللقوم، اور چوتھی یہ کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کو اور تجھ کو اور قوم کو معاف کر دے۔ فدعا لہو منصور بن عمار، بس منصور بن عمار نے اس کے لیے دعا کر دی۔ وانصرف الغلام ورجع الى سیدہ الذی نہرہ وقال لہ،
اور غلام لوٹ گیا، انصرف کا معنی لوٹنا، اور غلام لوٹ گیا، اور رجع کا معنی بھی لوٹنا، اور وہ لوٹ گیا اس کے آقا کے پاس، وہ جس نے اس کو ڈانٹا تھا۔ وقال له، اور اس کو کہا، نہر ینہر نہرن، کسی کو جھڑکنا، ڈانٹنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ماں باپ کے بارے میں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ اور ایک جگہ پر قرآن میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، 30ویں پارے میں سورہ دہا کے اندر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال سائل یعنی مانگنے والا اس کو بھی مت جھڑکو۔ تو نہر نہرو نہرن، باب فتح سے جھڑکنا، ڈانٹنا۔ لماذا، کیوں، تاخرت وَأَيْنَ الْفَاكِهَةُ، کیوں تو نے تاخیر کی اور میوے کہاں ہیں؟ فقص علیہ مقابلته لمنصور الزاہد وکیف اعطاہ الدراہم الاربعۃ مقابل اربع دعوات، بس اس نے اس کے سامنے بیان کر دیا، کیا بیان کر دیا؟ اس کی ملاقات، مقابلتن کا معنی یہاں ملاقات، بس اس نے اس کے سامنے بیان کر دیا اس کی ملاقات جو منصور زاہد سے ہوئی، منصور زاہد اس کے لیے سے اس کی جو ملاقات ہوئی اس کو بیان کیا، اور کیسے اس نے ان کو 4 درہم دیے 4 دعاؤں کے بدلے میں، مقابلہ اربع دعوات ان کا معنی 4 دعاؤں کے بدلے میں۔ تو منصور کے سامنے، منصور سے جو ان کی ملاقات ہوئی اور منصور نے کس طرح ان کو 4 دعائیں دی 4 درہم کے بدلے میں، اس کو اس نے اس کے سامنے بیان کر دیا، آقا کے سامنے۔ فسکن غضب سیدہ، تو اس کے آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سکن یسکن سکون کا معنی ٹھنڈا ہو جانا، یہاں پر سرد پر جانا، اور اس کے پاس اس کے آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وقال، اور کہا، وما کانت دعوتک الاولی، اور تیری پہلی دعا کیا ہے؟ قال، تو اس نے کہا، سألت لنفس الاتق من العبودیہ، سألت، یہ آقا سے پوچھ رہے، اور تیری پہلی دعا کیا تھی؟ آقا یہ اپنے غلام سے پوچھ رہے، وما کانت دعوتک الاولی، اور تیری پہلی دعا کیا تھی؟ قال، تو غلام نے کہا، سألت لنفس الاتق من العبودیہ، میں نے میری نفس کے لیے غلامی سے آزادی کی درخواست کی، غلامی سے آزادی، میری نفس کے لیے غلامی سے آزادی میں نے مانگی، یعنی پہلی دعا تو یہ کر لیجئے کہ اللہ مجھے آزاد کر دے۔ فقال السید، تو آقا نے کہا، قد اعتقتک فانت حر لوجہ اللہ تعالی، تحقیق کہ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، پس تو آزاد ہے اللہ کے خاطر۔ وما کانت دعوتک الثانیہ، اور تیری دوسری دعا کیا تھی؟ قال، تو غلام نے کہا، ان یخلف اللہ علی الدراہم الاربعۃ، اللہ مجھے 4 درہم کا بدل دے۔ قال السید لک 4,000 درہم، آقا نے کہا تیرے لیے 4,000 درہم ہے۔ قال وما کانت دعوتک الثالثۃ، اور تیری تیسری دعا کیا تھی؟ قال ان یتوب اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے۔ فتأت السید رأسہ وبکا وازاح بیدیہ کؤوس الخمر وکسرہا، آقا نے اس کے سر کو جھکا لیا، تأتا یتأتیو کا معنی جھکا دینا، آقا نے اس کا سر جھکا دیا اور وہ رویا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شراب کے پیالوں کو ہٹا دیا۔ کاسن کا معنی گلاس، پیالہ، جمع کؤوسن، اور ازاح یزیح ازاحتن کا معنی ہٹا دینا، دور کر دینا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شراب کے پیالوں کو ہٹا دیا۔ وکسرہا، اور اس کو توڑ دیا۔ وقال، اور کہا، تبت الی اللہ لن اعود ابدا، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی اللہ سے توبہ کی، اور ہرگز میں کبھی نہیں لوٹوں گا، یعنی کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ وقال، اور اس نے کہا آقا نے، فما کانت دعوتک الرابعۃ، اور تیری چوتھی دعا کیا تھی؟ قال، تو اس نے کہا، ان یغفر اللہ لی ولک وللقوم،
چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور قوم کو بخش دے، معاف کر دے۔ قال السید، تو آقا نے کہا ھذا لیس الی وانما هو للغفور الرحیم، یہ میری طرف نہیں ہے، مطلب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ھذا لیس الی، یہ نہیں ہے، الی میرے اختیار میں، یہ میری طرف نہیں ہے مطلب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وانما هو للغفور الرحیم، اور صرف وہ رحم کرنے والے بخشنے والے کے لیے ہے۔ فلما نام السید تلک اللیلۃ، پھر جب آقا اس رات سو گیا، سمع ہاتفا یہتف بہ، تو اس نے ایک پکارنے والے سے سنا جو اس کو پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا۔ ہتف یہتف ہتفن و ہتافن، کسی کو پکارنا، بلانا، نعرہ لگانا، اور ہتف بحیات فلان، زندہ باد کا نعرہ لگانا، اور ہتف بسقوط فلان، مرد آباد کا نعرہ لگانا۔ انت فعلت ما کان الیک، تو نے کیا وہ جو کہ تیرے اختیار میں تھا، یا الیک، علاقہ ویسے میں نا طرف ہوتا ہے، الیک تیری طرف، لیکن یہاں پر آپ اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں ترجمہ یوں کریں گے انت فعلت، تو نے کیا، اور یہ ماں موصولہ ہے، کیا کیا؟ ما کان الیک، وہ جو کہ تھا تیرے اختیار میں۔ اتظن انا لا نفعل ما کان الینا، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے وہ جو کہ ہمارے اختیار میں تھا، ہماری اختیار میں ہے۔ یا کان کا جو ترجمہ ہوتا ہے تھا بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، ہوا بھی ہوتا ہے، موقع محل دیکھ کر ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پر آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے وہ جو کہ ہماری اختیار میں ہیں، تو یہاں پر ہے ترجمہ کریں۔ لقد غفر اللہ لک وللغلام ولمنصور بن عمار ولکل الحاضرین، البتہ تحقیق کہ اللہ نے تجھ کو اور غلام کو اور منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اب اس حکایت سے جو اسباق ملتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں الدروس المستفادۃ سے۔ ان المسلم لا بد ان يحرص على ان يصحب الصالحین الذين يأخذون بيديه الى رضا اللہ وجنته، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ لالچ کرے، حرص رکھے اس بات پر کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ صاحبہ یا صحبو کا معنی ساتھ میں رہنا۔ مسلمان ضروری ہے کہ وہ حرص کرے، لالچ کرے اس بات پر کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ کون سے نیک لوگ؟ الذین یأخذون بیدیہ الی رضا اللہ وجنتہ، وہ جو کہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لے جائیں اللہ کی رضامندی اور اس کی جنت کی طرف۔ وَأَن يَحْذَرَ مِنْ أَصْحَابِ السُّوءِ، اور یہ کہ وہ بچے برے ساتھیوں سے۔ اصحاب السوء کا معنی برے ساتھی، من اصحاب السوء، برے ساتھی سے وہ بچے، پرہیز کرے۔ کون سے برے ساتھی؟ الذین یاخذون بیدیہ الی کل معصیۃ، وہ جو کہ اس لے جاتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہر قسم کی معصیت کی طرف، ہر گناہ کی طرف۔ معصیتن کا معنی گناہ، اس کی جمع آتی ہے معاصی۔ فقد رأینا کیف ان ھذا الرجل کان یصحب اصدقاء السوء، بس تحقیق کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے یہ آدمی برے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ولذا کانوا لا یجتمعون الا علی شرب الخمر، اور اسی وجہ سے وہ جمع نہیں ہوتے تھے مگر شراب کے پینے پر۔ اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بناتی ہے،
برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی سے بھی تم دوستی کرو تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اچھے آدمی کو دوست بنا رہے ہو یا برے آدمی کو۔ تو دوستی کرنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ دوستی کر رہے دیکھ لیا کرو کہ وہ کیسا ہے۔ اور حدیث کے اندر دوسرے انداز میں بھی سمجھایا گیا ہے، برے ساتھی کی مثال اور اچھے ساتھی کی مثال۔ اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ اچھا ساتھی اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ عطر کی دکان ہو، تو عطر کی دکان میں آپ جائیں گے تو آپ کو خوشبو ملے گی، اور خوشبو نہیں تو کم سے کم اس کی جو بو ہے، یعنی جو مالک جو آپ کو خوشبو دے گا، اور اگر خوشبو نہیں دے گا تو کم سے کم اس کی بو تو آپ کو محسوس ہوگی۔ اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی کے اندر کوئی آدمی جائے، آگ کی بھٹی ہو تو وہاں پر اس کو چنگاریاں اڑے گی، اور اگر چنگاریاں نہیں اڑے گی تو کم سے کم دھواں تو لگے گا ہی۔ تو ایسے ہی اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو اچھے اثرات آئیں گے، برے آدمیوں کے ساتھ رہیں گے برے اثرات آئیں گے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم لا بد ان یکون عونا لاخوانہ فی الشدائد، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے مددگار ہو مصیبتوں میں۔ شدائد کا معنی یہاں پر مصائب، مشکلات میں۔ مسلمان ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے مددگار ہو مشکلات میں۔ فقد رأینا کیف ان الرجل الصالح منصور ابن عمار کان یطلب من الناس ان يدفعوا 4 دراہم لهذا الرجل الفقیر الغریب۔ بس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے نیک آدمی یعنی منصور ابن عمار وہ لوگوں سے مانگتے تھے کہ وہ لوگوں سے درخواست کرتے تھے کہ وہ 4 درہم ادا کرے اس غریب فقیر آدمی کو، وَلِكَيْ يُشَجِّعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، اور تاکہ وہ ان کو ہمت دلائے اس پر۔ تو انہوں نے کہا قال وَسَأَدْعُو لِمَنْ يَدْفَعُ لَهُ 4 دعوات، ان قریب میں دعا کروں گا اس شخص کے لیے جو اس کو دے۔ کیا دعا کروں گا؟ 4 دعائیں کروں گا۔ یہ 4 دعوات کا تعلق یہ ادعو کے ساتھ ہے کہ اور ان قریب میں دعا کروں گا۔ کتنی دعا کروں گا؟ 4 دعا کروں گا۔ یہ دفع ادفع کے ساتھ تعلق نہیں اس کا، یاد رہے اس کا تعلق یہ ادعو کے ساتھ ہے۔ اور ان قریب میں دعا کروں گا اس شخص کے لیے جو اس کو دے، 4 دعائیں کروں گا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم لا بد ان یحرص علی جلب الخیر لکل من حولہ، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ لالچ کرے بھلائی کو کھینچنے پر۔ علی جلب الخیر، جلب اجلب کو معنی کھینچنا، بھلائی کرنا، بھلائی کو کھینچنے کی لالچ کرے ہر اس شخص کے لیے جو اس کے آس پاس ہے، یعنی ہر ایک کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ وکان ذالک واضحا فی الاربع دعوات التي طلبها الغلام من الرجل الصالح منصور بن عمار، اور وہ واضح ہیں 4 دعاؤں میں، اور وہ واضح ہیں 4 میں۔ کون سی 4؟ وہ دعا ہے جس کو غلام نے مانگا، نیک آدمی منصور بن عمار سے جس کو مانگا۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان اخلاص نیت الخادم کانت سببا فی توبت سیدہ۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ خادم کی نیت کا اخلاص یہ سبب ہو گیا اس کے آقا کی توبہ کا، اس کے آقا کی توبہ کا سبب ہو گیا خادم کی نیت کا اخلاص۔ ولذالک، اور اسی وجہ سے فإن المسلم لا بد ان يعمل العمل الصالح
خالصا لوجہ اللہ جل وعلا، اور اسی وجہ سے مسلمان ضروری ہے کہ وہ عمل کرے خالص کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس نیک عمل کے اندر اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھ کے دوسروں کو خوش کرنے کی نیت نہ ہو۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 31۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔